بلکہ وہ ليلة القدر ہر سال بعد تجدید ہوتی ہے، بار بار گھوم گھوم کر آتی ہے۔ ہر سال کی جو 23 رمضان المبارک کی رات وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی اور ماضی کی رات کی یاد ہو۔ اسی طرح یہ جو آپ کے رویے ہیں، یہ عزاداری ہے، یہ اس چیز کا بولتا ثبوت ہے۔ کربلا 1400 سال پہلے نہیں تھی، بلکہ ہر سال کربلا کی تجدید ہوتی ہے، ہر سال کربلا کی تجدید ہوتی ہے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا، یہ ظلم، اس کی داستان، اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ تھا ایک غریب جس نے اپنا وطن چھوڑا، جس کو خط لکھے گئے، جو مہمان بن کر گھر سے نکلا، میں زبانوں میں بے وفائی کی اور اسے ایک صحرا میں روک کر پیاسا شہید کر دیا۔ یہ تجدید کیوں ہوتی ہے؟ خدا کی قسم، وہ مہمان جو 1400 سال پہلے چلا تھا محرم میں، وہ ہر سال محرم میں دوبارہ آتا ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اس کی میزبانی کرنے والے شمر اور عمر بن سعد اور یزید تھے، لیکن آج اس زہرا کے لال کی مہمان نوازی کرنے والے اپنے اشکوں کے جام کے ساتھ صدائے یا حسین کہہ کر ہر سال اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو آج محرم کا چاند نظر آیا تھا، تو آج ہر جگہ پر زہرا کا لال آپ کے پاس مہمان بن کر آ گیا۔ اور یہ محرم اور سفر میں 2 مہینے کے دوران زہرا کا وہ غریب لال آپ کا مہمان رہے گا۔ اور میں آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ خدا کا شکر بجا لائیں اور اپنے والدین کو دعا دیجئے کہ آپ کو یہ توفیق ملی کہ آپ اس مہمان کو محبت کے ساتھ رسید کرتے ہیں، غمخواری کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج سیدہ زہرا آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر پرسہ لیتے ہیں۔ آج رسول خدا جو 1400 سال پہلے 10 محرم کو ابن عباس کی روایت کے مطابق ابن عباس نے کہا، میں نے خود خواب میں دیکھا کہ رسول خدا اپنے سر کے بالوں میں خاک ڈال رہے تھے، سر پیٹ رہے تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ اب کی جو 10 محرم آئے گی وہ رسول خدا تنہا نہیں ہوں گے، وہ آپ جیسے عزادار بھی ہوں گے جو یا حسین کر کے اپنے نبی کا ساتھ دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد کوئی بھی مسلمان جس مسلک کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے ہو سنی ہو یا شیعہ، وہابی ہو یا بریلوی یا دیوبندی، جس بھی مسلک میں ہیں تو سارے مسلمان، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ سچا یا جھوٹا زبان سے اقرار نہ کرے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے فرمایا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کے ساتھ اپنی جان اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان مسلک کے علماء پیغمبر کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کوئی کسی مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنی ذات سے بڑھ کر اور اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ یہ ہر ایک مسلمان ہے، چاہے وہ سچا یا جھوٹا، وہ یہ کہے گا ضرور کہ میں مدینہ کے والی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کی آبرو کے لیے، اس کی محبت کے راستے میں سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔
میں نے یہ بات کیوں کہی کہ سچا یا جھوٹا؟ محبت زبان کے ساتھ بتائی جانے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے وہ اس محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ محب کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جو اس کا دعویٰ محبت ہے اس میں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ محب جس محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، تو اور اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے۔ جو کوئی محبوب کی خوشی میں خوش نہ ہو اور غمی میں غمگین نہ ہو، وہ 2 نمبر کا محب ہو سکتا ہے، سچا محب نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھنا لیکن میں ایک قدم بڑھ کر ایک بات کہوں گا، جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی خوشی کے دل میں جب وہ خوش ہو تو خوشی کا اظہار کرے اور خوش ہو محب۔ میں تھوڑا سا نیچے آتا ہوں اور یہ یہاں تک بھی قبول کر لیتا ہوں کہ اگر محب محبوب کی خوشی میں خوشی کا اظہار نہ بھی کرے تو پھر بھی محبت کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے غم میں غمگین نہ ہو تو کبھی بھی محبت سچی محبت نہیں کہلاتی، کبھی بھی محبت سچی محبت نہیں کہلاتی۔ اس لیے کہ کسی جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ہم نے بعض بات میں اس لیے نیچے آیا ہوں کہ بعض بات اس کی خوشی میں تو انسان خوش تو ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، بعض وجوہات کی بنا پر اس کی خوشی میں شامل نہیں ہوتا، بعض وجوہات کی بنا پر، اور میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کیجئے، آپ کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں، کیونکہ اللہ نے تقدیر بھی ایسی بنائی ہے کہ آج انسان کی زندگی میں خوشی کے ایام بھی آتے ہیں اور غم کے ایام بھی آتے ہیں، اور جو ہمیں ایسے زندگی میں دن بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ جب انسان کے گھر میں اگر شہنائیاں بج رہی ہوں تو فوراً سب ماتم بھی جایا کرتا ہے۔ تو جب یہ انسانی زندگی کی دنیا میں تقدیر ہے، کوئی انسان اس دنیا میں پوری زندگی خوش ہو کر نہیں رہا، اگر آج خوش ہے تو کل غمگین ہے، لیکن انسان جو اس کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، محبت تو بہت اوپر والی چیز ہے، کوئی بھی تعلق ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک انسان، آپ سے میرا یہ سوال ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر ایک مسلمان سے سوال ہے، جو مسلمان اپنے نبی کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے، ہر مسلمان کسی مولوی سے سوال نہ کرے، وہ اپنے ضمیر سے سوال کرے، وہ جو روزمرہ کرتا ہے اس پر نظر دوڑائے۔ کوئی بھی انسان اگر اس کی زندگی میں خوشی کے کچھ دن آئے، مثلا کسی انسان کے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ آج کل مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کسی شخص کے بیٹے کی سالگرہ میں پاس کیا، کسی طرح سے بھی کوئی خوشی ہو، مجھے بتاؤ کسی انسان، کسی آپ میں سے ہی، اور جہاں جہاں میری یہ آواز جا رہی ہے، میرا ہر ایک سے یہ سوال ہے، اگر آپ کا دوست، میں کسی فرضی بات نہیں کروں گا، آپ کا دوست کسی دوسرے شہر میں رہے، بلکہ اسی شہر و محلہ میں رہے، اس کے بیٹے کی شادی ہو،
تو کیا آپ بغیر دعوت کے چلے جائیں گے؟ بغیر دعوت کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ دوست کو دور رکھیے، قریبی ترین رشتہ دار اگر بھائی اپنی خوشی میں اپنے بھائی کو دعوت نہ دے، نہ بلائے، تو بھائی اپنے بھائی کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کم از کم خوشی، کسی کی خوشی میں شرکت کے لیے یہ ہے کہ جو جس کے ہاں خوشی ہے وہ اپنوں کو یاد تو کرے۔ تو جو فرمایا نہیں ہے وہ دعوت تو دے۔ اگر دعوت نہیں دی ہم نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ آپ کے محلے میں دائیں بائیں شادی کے کارڈ پہنچ گئے، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے گھر شادی کا کارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دن شادی کرایا گیا تھا، اسی آپ کے دوست یا رشتہ دار جس کے گھر کوئی شادی کی تقریر کی ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے آپ آئیں گے؟ جواب نہیں، کیوں آؤں؟ مجھے اتنا پسند سمجھ لیا، یہ سب کو شادی میں دعوت دی؟ اس نے کہا یار میں نے دعوت دی، کہا کہ نہیں، میں نے کہا میں نے کارڈ بھیجا، کہا نہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو ملا مجھے نہیں ملا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیا دلیل دیتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ پوسٹ آفس کی غلطی ہو، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ زبانی بھی کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، میں زبانی ابھی بالمشقت میں کہتا ہوں آ جاؤ، لیکن نہیں، تم نے جو رسمی طریقہ کار تھا اس کے مطابق اپنی خوشی میں دعوت نہیں دی، میں نہیں آؤں گا، میں یہاں رک کر سوال کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک انسان کے جو آپ کے محلے دار ہے، تو جو فرمایا نہیں کریں، اس کے ہاں اگر اعلان ہوتا ہے مسجد میں، تو جو فرمائی کہ اس کا کوئی عزیز مر گیا، 3:30 بجے اس کا جنازہ ہے، تو کیا کوئی دعوت نامے کا انتظار کرتا ہے؟ تو جو فرمایا نہیں، تو بس پتہ چلا، میں مختصر کروں گا کہ کسی انسان دوسرے انسان کے غم میں شریک ہونے کے لیے تو جو فرمایا کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں گا حتیٰ کہ مضبوط رشتے کی بھی ضرورت نہیں، محبت کے رشتے کی بھی ضرورت نہیں، بھائی بھائی ہونے کے رشتے کی بھی نہیں ضرورت ہوئی نہیں ہوتی۔ ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں 7 سمندر پار ہم وہاں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی پاکستانی کا دوسرے شہر میں جنازہ ہو جائے، وہ نہ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، تو جو ہمارا نہ ہمارا دوست ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے میں جائیں، کچھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارا نہ بھی تعلق کو جوڑ کر کچھ بھی نہ بن سکے تو کہتے ہیں کہ وہ آپ پاکستانی ہے، ہمارے ملک کا ہے، تو جو ہمارا تو خود انسان تعلق نہ بھی ہو تو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کسی دوسرے کے غم میں شریک کرتا ہے۔ ارے کہ نبی کے ساتھ محبت کا کیسا رشتہ ہے کہ اس کی یوم ولادت میں ربیع الاول میں نعت تو پڑھی جائے، لیکن جب اس کے گھر سے جنازے اٹھیں تو نوحہ پڑھنے کو بدعت سمجھا جائے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب نبی کے گھر میں غم کی، یہ کسی اہل تشیع کی کتاب کی بات نہیں ہے، اہل سنت برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابن عباس کی روایت اہل تشیع نے بیان نہیں کی، یہ دوسرے مسائل کے لوگوں نے بیان کی ہے کہ ابن عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں سے اندازہ لگایا کہ آج ہمارے رسول کے خاندان میں غم کا دن ہے۔ خواب میں دیکھا کہ کس طرح رسول اپنے بالوں میں، اپنے زلفوں میں مٹی ڈال کر سر پیٹ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے کوئی بات پوچھے کہ پیغمبر کی کوئی حدیث لاؤ، یہ جو تم ماتم کرتے ہو، ہم سے کوئی بات پوچھے، کوئی روایت پیش کرو، یہ جو تم عزاداری پیش کرتے ہو، ہم کہیں گے کیا کسی اپنے محبوب کے غم میں شامل ہونے کے لیے دعوت نامے کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ تو جو فرمایا گیا ہمارے پاس ہزاروں ہمارے ائمہ کی حدیثیں ہیں، یہ جو ہم سے حدیثیں طلب کرتے ہیں گویا وہ ہم سے کہتے ہیں کیا نبی نے تمہیں دعوت دی ہے کہ ان کی آل کے غم میں غمگین ہو جاؤ؟ ہم کہتے ہیں احتاس، جب ان کی خوشی کے ایام سب ہم مناتے ہیں، ہم بھی آپ بھی، اس وقت بھی یہ سوال کرتے، اگر اس وقت سوال کرتے تو
میں شاید حق بچانا ہوتے کہ ہم خوشی میں اگر نبی نے نہیں بلایا تو کون سی حدیث ہے جو فرمائیں گے؟ کس حدیث میں ضعیف سے ضعیف روایت بھی کوئی مسلمان بیان نہیں کر سکتا کہ جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ میرا میلاد مناؤ اور عید میلاد النبی کرو؟ ایک حدیث بھی کوئی نہیں بیان کر سکتا. وہاں پر تو دعوت نامہ ہونا چاہیے، لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا ہے کیونکہ محبت کا ایک مرحلہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں رہتی. صلوات پڑھے محمد اور پھر ایک تو یہ وجہ ہے کہ سبب آئے یہ جو صفحے ماتم ہے، یہ تقاضا ہے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا، کہ جب اس کے خاندان پر ظلم و ستم ڈائے گے تو ہم ان ایام میں غم کا اظہار کریں. بالکل اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، جب پیغمبر کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے. آئے خود حسین ابن علی کو لے، کچھ وقت کے لیے بھول جائیں کہ حسین کون ہے، بھول جائیں کہ یہ نبی آپ مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ہے، بھول جائیں کہ زینب مسلمانوں کے نبی کی نواسی تھی جس کو در بدر کرایا ہے. وہ نبی کی نواسی تھی. ان بیویوں کے پردوں کو چھینا گیا. اس رشتے کو ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے بلا دیجئے. خود دیکھیے کہ حسین ابن علی نے عظیم قربانی دے کر کیا کیا، ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے لیے کیا کیا. اس سے پہلے میں رک جاتا ہوں. یہ ستمبر کا مہینہ ہے، آج 10 تاریخ ہے. 6 ستمبر کا دن گزرا. کون سا دن ہے ہمارے پاکستانی قوم کے لیے؟ 6 ستمبر یوم دفاع. ہم نے ادھر بہت دور بیٹھ کر بھی اپنے ملک کی خبر لی اور تمام رسومات کو ٹی وی سکرینوں پر دیکھا. بہت بڑی تقریب GHQ میں بنائی گئی جس میں مختلف حکومتی اداروں کے سربراہ موجود تھے. وہ تقریب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا. کس کو؟ جو سن 1965 کے شہداء ہیں. سن 1965 کے شہداء. خدا کی قسم شاید آپ کو موقع یا نہ ملا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹی وی سکرین پر وہ مناظر کہ ان شہداء کی یاد میں جو ڈرامے بنائے گئے ہیں فلمی کاسٹ، ان کے سین اس پروگرام کے دوران چلائے جا رہے تھے. شہداء کی فیملیوں کے انٹرویو چلائے جا رہے تھے. شہید ہونے والے کی ماں کا انٹرویو، شہید ہونے والے کی بہن کا انٹرویو. وہ سب فخر کرتی تھی کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی ملک کے کام آیا. وہ جب شہید ہو گیا لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. تو جب فرمایا گیا ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. ان کی بیٹیاں یہ کہتے ہوئے بھی سنی گئی. اتنا بڑا مجمع تھا، اتنے بڑے سردار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. فوج کا سردار اور پھر ملک کا سردار، وزیر اعظم، چیف افواج اسٹاف اور مختلف چیز. وہ جب مناظر دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر آنسو چھلکتے ہیں تو جو فرمایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو روتا ہے وہ شہادت پر کوستا ہے. نہیں، شہادت پر اپنا فخر اپنی جگہ پر ہے. 2 پہلو ہیں شہادت میں. ایک پہلو شہید ہونے والے کا کہ وہ کامیاب ہو گیا، چاہے وہ کہے یا نہ کہے. کسی شہید نے زبان سے کہا یا نہ کہا ہو یا نہ کہا ہو،
لیکن ایک تاریخ میں ایک شہید نے ضرور کہا تھا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو رب کعبہ کی قسم تو شہادت میں کامیابی ہے, شہادت میں فخر ہے. لیکن دوسری طرف چونکہ شہید مظلوم واقع ہوتا ہے, جب اس کی مظلومیت کو دیکھا جاتا ہے تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس کی مظلومیت کو دیکھ کر انسان کا دل پگھلے. اور جب فرمایا گیا دل پگھلے اور ظالم کے خلاف نفرت اجاگر ہو, ظالم کے خلاف نفرت. شہید پر گریہ جو ہوتا ہے, شہید پر گریہ, میں پھر دہرا رہا ہوں, یہ استقبال محرم کی مجلس ہے. شہید پر جو گریہ ہوتا ہے وہ کسی بے بس پر گریہ نہیں ہوتا. مثلا کوئی جا رہا تھا, بس ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, تو جب روتے ہیں نا لوگ, بیچارگی کا گریہ ہے, بیچارہ مارا گیا ہے یا نہیں, بیچارہ لٹ گیا, افسوس وہاں پر ہوتا ہے, سمجھے وہاں پر. لیکن جو بیچاروں کی بیچارے کی بیچارگی پر رونا ہوتا ہے, اسے پوری انسانیت مل کر نہیں روتی. تو جب فرمایا گیا ہے لیکن ایک بار ایک مظلوم, ایک ہی وقت میں ایک شخصیت مظلوم بھی ہوتی ہے لیکن باوقار بھی ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ مظلوم بھی ہو, میری بات پہنچ رہی ہے کہیں میں آپ کو بورڈ تو نہیں کر رہا. اگر واقعی ایسا ہے تو ایک بلند سے بات پڑھے گا. جو شہید ہے, ہم جو حسین ابن علی پر گریہ کرتے ہیں وہ کسی بیچارے کی بیچارگی پر گریہ نہیں کرتے. ایک ایسے شہید, ایسے مظلوم کی مظلومیت پر گریہ کرتے ہیں جو مظلوم واقع ہونے کے ساتھ ساتھ مقتدر بھی تھا, مقتدر بھی تھا. وہ بے بس نہیں تھا, وہ لاچار نہیں تھا, وہ بیچارہ نہیں تھا. مستند ترین میں روایت دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں. جب امام حسین مکہ سے احرام حج کو عمرے میں بدلا کر مکہ سے خارج ہوئے, آپ یہ بات کیا جانتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, حج مکمل نہیں کر سکے چونکہ وہاں پر پتہ چلا کہ یزید کے فوجی احرام میں خنجر اور تلواریں لے کر آئے ہیں. امام کو چونکہ امام نہیں چاہتے تھے کہ جو غربت کعبہ ہے وہ پامال ہو. غربتیں, میرا عقیدہ ہے کہ امام نے انسانیت کو بچا لیا. میرا دل کہتا ہے کہ اگر کعبہ کے دالان میں زہرا کے لال کا اگر خون کی ایک بوند گر جاتی, میرا یہ عقیدہ کہتا ہے تو آسمان اسی دن پھٹ جاتا. امام نے انسانیت کو بچایا اور ترجیح دی کہ میں غربت کعبہ کو برداشت کروں اور یہاں سے نکلوں. کیسی مظلومیت تھی حسین کی. ایک میں جملہ کہتا چلوں, یہ جملہ بات کی مجالس میں آپ کو کام آئے گا, میری گفتگو کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا. وہ یہ کہ کربلا ایک داستان کا نام نہیں. ابھی کہہ رہے داستان کربلا ایک سلسلہ واقعات کا مجموعہ ہے. وہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ ایک گھنٹے کے لیے مظلوم نہیں ہے, چند لمحے کے لیے مظلوم نہیں ہے. زہرا کا لال عصر عاشور ہی سب مظلوم نہیں بنا. جب شمر کا خنجر چلا, زہرا کے لال کی مظلومیت اس وقت شروع ہوئی کہ جب میرے مولا کو مدینہ چھوڑنا پڑا. مظلوم بن کر نانا کے روزے کو الوداع کہا, اپنی اماں کے قبر کا سلام کیا, آگے مکہ میں, اور مکہ میں جب ایسے حالات ہوئے تو حج کو مکمل نہ کر سکے. کیسی مظلومیت تھی, ذرا ذہن میں بٹھائیے کہ پوری امت محمدی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور عرفات اور مینا کی طرف جا رہی تھی, اور زہرا کا لال اس حج کو تمام نہ کر سکا. اس مظلومیت کو کہ جو اس وقت کے نا خلف قسم کے لوگ تھے, جو حاجی تھے, وہ جو محسوس انہوں نے نہیں کیا یقیناً اگر وہ
محسوس کرتے تو یزید کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ حسین ابن علی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیتا، لیکن وہ اپنے مقدر کے چکر کاٹ رہے تھے خانہ کعبہ کے طواف کی صورت میں۔ حسین مکہ کو چھوڑ رہے تھے، جب مکہ سے نکل رہے تھے مولا حسین کی مظلومیت کو انسان اس وقت کے آرجیوں نے تو محسوس نہیں کیا۔ مستند ترین کتاب ہے اللہو سید ابن طوس، اس میں یہ روایت موجود ہے، مولا حسین کی مظلومیت کو دیکھ کر جنات کا ایک گروہ امام حسین کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور ان جنات کے گروہ کا سردار مولا کے قدموں میں گرتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یبن الزہرا، یبن رسول خدا، آپ کی یہ مظلومیت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے آپ سے حج سیکھا وہ تو حج بجا لائیں، وہ تو مینا کی طرف جا قربانی دینے کے لیے جائیں، اور آپ حج کے مناسک مکمل نہ کریں اور یہاں سے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے دشمنوں کو تہس نحس کر رہے ہیں۔ جب اس نے ایسے کہا تو مولا حسین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار آ گئی۔ اس جن کے جنات کے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عبد خدا، اے ہمارے محب، اے اللہ کے بندے، تیری پیشکش اپنی جگہ، تیری محبت کا اظہار اپنی جگہ، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے۔ اور دیکھو میں جنات کی خاص طاقت ہوتی ہے نا، اس لیے وہ آئے آگے۔ مولا حسین نے کہا کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی قوت ہے۔ یعنی گویا زہرا کا لال یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو ایک اشارے سے مکہ کے پہاڑوں کو الٹ دوں، میں اگر چاہوں تو تمام دشمنوں کو ایک اشارے سے اپنی ولایت تکوینی کے اشارے سے نابود کر دوں۔ تبھی مولا نے کہا، اے ہمارے محب، تیری یہ محبت اپنی جگہ، لیکن ہم نہ تجھے اجازت دیتے ہیں اور یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا فرض ہے اپنے نانا کی امت کی ہدایت کرنا۔ بھلا تجھے کیسے میں اجازت دوں؟ میرا مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہے، یہ انصاف سے بعید ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک غیر مرئی مخلوق کو میں بھیج دوں۔ تو مولا نے تو کہنے کا مقصد ہے ہم جس کا گریہ کرتے ہیں وہ مظلومیت کے ساتھ ساتھ مقتدر بھی تھا، وہ بے بس نہیں تھا، لیکن اللہ کا ایک ہدایت کا نظام ہے۔ تو جو فرمایا ہے کہ ہر جگہ معجزات کے ذریعے انسانوں کی ہدایت نہیں کرنی، کبھی اللہ کے ہادیوں کو آرے سے چیرا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو جو فرمایا اپنی قوموں کو وہ تباہ نہیں کرتے، کبھی ان کے سر قلم کیے جاتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اب اللہ کے حبیب کے دان مبارک کو شہید کر دیا جاتا ہے، وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی وہی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے خصوصی اقتدار اور اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ اہل مظلومیت میں امت محمدی کی اس عجیب و غریب انداز میں ایک جملہ کہوں گا، بس پھر مصعب کے 2 جملے اور آپ کی جمع تمام۔ امام حسین علیہ السلام کا اختیار، اقتدار میں آپ کو بتاؤں، وہ نابود لوگوں کو نہیں کیا میریکل کے ذریعے، معجزے کے ذریعے، لیکن پھر بھی مظلومیت میں ایسا اقتدار، کیسا مقتدر تھا بادشاہ، جس کی بادشاہی اور حکومت آج بھی ہمارے جیسے انسانوں کے دلوں پر قائم ہے۔ مٹ کے وہ حکومت کرنے والے، نام و نشان مٹ گیا ان کا، لیکن فرزند علی کی حکومت قیامت تک موجود ہے۔ میں یہ کہوں گا، یہ کربلا والوں کی جو سر کٹے تھے اور دشمن نے ان کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر بلند کیا تھا، ان کی حکمت کچھ اور تھی، ان کی مکر کچھ اور تھا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ دشمنان خدا، یہ محمد و آل محمد کے دشمنان، یہ اپنے مکر چلاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی اپنی ایک تدبیر ہوتی ہے۔
کاٹے، توجہ کروں گا جملہ میرا ضائع نہ ہو، انہوں نے ان مظلوموں کے سر کاٹے. کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا تھا کسی جنگوں میں. پہلی یہ جنگ تھی کہ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، مختلف شہروں میں دمایا گیا. یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا، لیکن خدا کی قسم لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے. جو دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے، جو کوچہ و بازار میں موجود تھے، جب یہ نیزوں پر چڑھے ہوئے سر ان کے درمیان سے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے واہ واہ، فرزند زہرا کس طرح کامیاب ہوا. اس جنگ میں، حق و باطل کی جنگ میں اتنا سر بلند ہوا، اتنا اس کا سر بلند ہوا کہ اس کی سر کی بلندی کو دشمن بھی اس کا اقرار کرتے ہوئے سروں کو بلند کر کے لے جا رہا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند کر سلوہ. پھر دوسرا میسج کیا جا رہا تھا جو ان کٹے ہوئے سروں کو نوکے نیزہ پر دیکھ رہے تھے، ان کے ذریعے قیامت تک کے لیے پیغام کنوے ہو رہا تھا کہ دیکھو دیکھو ان کٹے ہوئے سروں کو، نوکے نیزہ کی بلندی پر، نوکے نیزہ کے فراز پر ان کو دیکھو اور یہ فیصلہ کرو اور جان لو کہ یہ جو کٹے ہوئے سر ہیں تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کٹے ہوئے ہیں، ہم جھکے ہوئے نہیں ہیں. وہ کٹے ہوئے سر پیغام دے رہے تھے رہتی دنیا تک انسانوں کو کہ جو سر کٹتا ہے وہ جھکتا نہیں، وہ جو جھکتا ہے وہ کٹتا نہیں. وہ کٹے ہوئے سر کیوں ہے آپ؟ کس نے، کون کہتا ہے کہ حسین ابن علی کے علمدار نفس علم کربلا کے ریگستان پہ گر گیا تھا؟ نہیں گرا تھا، خدا کی قسم نہیں گرا تھا، علم نہیں گرا تھا. ہاں عباس کے بازو کٹے تھے، عباس نے بازو کٹوا کر، میں تاریخی روایت کا سہارا یہاں پر لوں گا، جب وہ علم مبارک تبرکات کے طور پر دمشق میں، دمشق کے دربار میں لائے گئے. مختلف چیزیں جب یزید جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا ان کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا، جب علم ان کو پیش کیا گیا، مستند روایت ہے تاریخ میں جو بیان کر رہا ہوں، مستند روایت ہے کہ جب اس نے علم کے پھریرے سے لے کر نیچے دستگیر تک، پورے دستے تک اس نے نگاہ دوڑائی، ایک دفعہ وہ تخت سے اٹھتا ہے، اٹھ کر حیران کہتا ہے مشہادت لابن علی ابن ابی طالب، للشجاعت، یہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے عباس کی کیا شجاعت تھی، کیا مربت تھی، کیا وفا تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیوں تو یہ کہہ رہا ہے؟ یزید کہتا ہے کہ میری آنکھ سے دیکھو اس علم کو، پورے علم کے پھریرے سے لے کر ہر جگہ پر یہ علم زخمی ہے، تیروں کے نشانات ہیں. تو جو فرمایا نہیں ہے نا، ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ایک تیر بھی نہیں لگا. وہ جگہ کون سی؟ وہ دستگیرہ تھا، جو وہ جگہ تھی کہ جہاں سے مولا عباس نے وہ علم پکڑ کر بلند کیا ہوا تھا. یزید وہ دشمن تھا، وہ یہ اقرار کر رہا تھا عباس نے یہ جو علم بلند کیا تم نے اس کو نہیں گرایا، وگرنہ یہ پورا علم زخمی ہوتا. عباس کے ہاتھ میں جو جگہ تھی علم کی وہ صحیح و سالم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس نے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی اس علم کو نہیں چھوڑا. اس علم کو نہیں چھوڑا. یہ اس کا اقرار تھا. دوسری دلیل یہ ہے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آخری بات، اگر وہ علم گر گیا ہوتا تو دنیا والے عباس کے علم کو ہر جگہ بلند نہ دیکھتے. چوباروں کے اوپر، امام بارگاہوں کے اوپر، خدا کی قسم ہم نے وہاں اس علم کی زیارت کی. عامر شاہ صاحب موجود ہیں، لندن کی طرف جائیں، رک جائیں، وہ دیکھیں عباس کے علم کا پھریرا. سمجھ آئے؟ یہ جو اتنے علم بلند ہیں، یہ کبھی لوگ یہ علم نہ لگاتے اگر وہ علم گرا ہوتا. گرے ہوئے علم کی کوئی تکریم نہیں کرتا.
معشوق اعظمی کا ایک شعر ہے، اس کو پہلا مصرع ہے کہ تجھے میں غلطی کروں. جب معشوق اعظمی لوٹے تھے فوت ہو گئے، بڑے انہوں نے اشعار کے اور نظریں کی. لندن میں انہوں نے کہا تھا زہرا کی نظر ہے زینب کی دعا ہے، زہرا کی نظر ہے زینب کی دعا ہے، غازی تیرے علم لندن میں گڑا ہے، غازی تیرا علم لندن میں گڑا ہے. آج میں نے ان گنہگار آنکھوں سے جاپان جا کر بھی دیکھا، پورے یورپ میں ذکر محمد و آل محمد کرتے ہوئے دیکھا، امریکہ میں جا کر دیکھا، کینیڈا میں جا کر دیکھا. اس وقت جتنے بھی کوئی اور علم ہوں گے مخصوص ملکوں میں ہوں گے، لیکن یہ وہ واحد علم ہے کہ جو پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، پوری دنیا میں لہرا رہا ہے. لیکن میں نے کہا جیت کی وہ جنگ حسین ابن علی، لیکن یہ فتح ہے حسین کی. میں 6 ستمبر کی وہ بات ایسے ہی میں نے ذکر نہیں کیا، شہیدوں کو تم نے ذکر کیا، شہیدوں کو سلوٹ پیش کیا. وہ شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف کسی ملک تو جو فرمایا گیا آخری اللہ، کیا کسی ملک کے لیے مرنا شہادت کی ضمانت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی یہ جو مرتے ہیں کیا وہ شہید ہیں؟ وہ ممالک آپ نام لے سکتے ہیں. بھائی ہم بھی آپ بھی سب کیوں کہتے ہیں کہ جو جس نے پاکستان کی بقا کے لیے جس نے جان دی وہ شہید ہے. ہم ان کو بلانا نہیں چاہتے اور نہیں بلائیں گے، وہ ہمارے محسن ہیں. یہ پاکستان جیسے ملک کو بچانے کے لیے جو شخص جان دیتا ہے وہ شہید کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ملک عام ملک نہیں ہے. یہ ملک کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ارے یہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے اس ملک پر جو قربان ہوگا وہ شہید ہوگا. میں رک کر کہوں گا بڑے بڑے سرداروں کو ذرا رک کر یہ تو سوچنا، اگر جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو اس کا اتنا مقام، اور جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو، اور جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہی وجہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنتا ہے وہ شہید نہیں، وہ سید الشہداء ہوتا ہے. مجھے دکھ یہ ہوا کہ جب شہیدوں کا ذکر تھا، یہ جتنے بھی سردار آگے موجود تھے ان شہیدوں کا کوئی بھی سردار نہیں، کوئی آرمی کا چیف کا مطلب سردار نہ، جن کو یاد کر کے وہ منعقد کی گئی تھی وہ تقریب، ان کنہوں نے مرکز کی، کون آگے بیٹھے ہوئے تھے؟ مختلف سردار تھے. کوئی آرمی کا سردار تھا، کوئی ایئر فورس کا سردار تھا، کوئی اس ملک کا سردار تھا. میں کہوں گا افسوس یہ سارے سردار موجود تھے، لیکن ان شہیدوں کے سردار کی بات نہیں ہوئی. یہ شہید پیسے والے تب خوش ہوتے کہ جب ان کے سردار کی ان کا ذکر بھی وہاں پر ہوتا، اس کی بات بھی ہوتی. حسین ابن علی وہاں اس کا ذکر بھی ہوتا تو ان شہداء کی روحیں بھی خوش ہوتی. مظلومیت ہے حسین ابن علی. حسین آج بھی مظلوم ہے. اگر آج بھی حسین مظلوم نہ ہوتا نا تو آج شاید آپ کو کوچہ بازار میں جا کر یا حسین کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ حسین کتنا مظلوم ہے. بہت ہیں اس کو چاہنے والے، لیکن پھر بھی حسین مظلوم ہے. اگر وہ مظلومیت نہ ہوتی ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، گھروں میں ذکر مصاحب پڑھتے، ہم آنسو بہا لیتے. ہم یہ جو کوچہ و بازار میں نکلتے ہیں اس لیے کہ کوئی اس کربلا کو دبا نہ دے، کیونکہ اس دشمن نے خون حسین کو کربلا کے ریگستان میں مکس کرنا چاہا تھا کہ یہ ریت میں مکس ہو جائے گا، یہ خون مٹ جائے گا. لیکن جس خون کو دشمن نے مٹانا چاہا آج وہ خون کوچہ و بازار میں آ نکلا. شاعر نے کیا ہو کہا؟ تو یہ مظلوم ہے حسین آج بھی. اس لیے ہم لوگوں کو بتائیں گے، انسانیت کو بتائیں گے، کیونکہ محسن انسانیت ہے. ہم یہاں حسین کو بلند سے بلند تر آواز میں ماتم کے ساتھ مظلومیت کا اظہار کرتے ہوئے بتائیں گے حسین مظلوم ہے.
آج پہلی محرم ہے، گریے کا موسم شروع ہو چکا ہے، آپ سب یہاں پر تشریف لائے اور آپ جیسے کتنے خوش قسمت مختلف جگہوں پر سبھی عذاب موجود ہیں، سب آئے ہیں اس مظلوم میں صحرائے کربلا کی مظلومیت کا پرسہ دینے کے لیے۔ آپ بھی پرسہ دیں گے محرم سفر میں۔ اللہ نے آپ سب کو زندگی عطا کی، آپ کو محرم نصیب ہوا، آؤ چند جملوں میں ہم پرسہ پیش کریں۔ لیکن میں تھوڑا سا پریشان ہوں، میں کس کو پرسہ پیش کروں؟ میں پرسہ پیش کروں اس مظلوم کے نانے کو کہ یا رسول اللہ، آپ کو پرسہ ہے آپ کی اس نواسی کا جس کو آپ اپنے شانوں پر اٹھا کر بلند کرتے تھے، جس کے گلوے مبارک کے بوسے لیتے تھے۔ ہاں یہ پرسہ بنتا ہے، کیا علی مرتضیٰ کا اس مظلوم کے بابا کو پرسہ پیش کریں؟ حق رکھتے ہیں مولا، ہمارے مولا کے ہم پیش کریں کہ مولا کوفہ میں جب آپ زخمی تھے، جب اس بیٹے کا ہاتھ اپنے عباس کے ہاتھ میں دے رہے تھے، جس وقت کو یاد کرتے ہوئے وہ وقت تھا پہنچا، آپ کا حسین 3 دن قبل اقصی کربلا میں مارا گیا۔ اے علی مرتضیٰ، آپ کوفہ میں مظلوم تھے، لیکن آپ کی مظلومیت اتنی سخت تھی، اس کے بعد ہر آنے والا علی مظلوم نکلا، وہ علی شاید 18 سال کا ہو یا وہ علی 6 مہینے کا ہو۔ پھر علی کی مظلومیت کی ایک سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کی بارگاہ میں بھی ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اس مظلوم کے بھائی امام حسن، ان کی بارگاہ میں بھی پرسہ پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس حسن کی بارگاہ میں کہ جن کے جگر کے ٹکڑے اس زہر کی وجہ سے تشت میں پڑے تھے، جب امام حسن کو معلوم ہوا کہ میرے اس کمرے میں کوئی آ رہا ہے، پوچھا کون آ رہا ہے، کہا آپ کی بہن زینب آ رہی ہے، کہا اس تشت کو چھپا دو، زینب نہیں برداشت کر سکے گی، بھیا کے جگر کے یہ ٹکڑے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، مولا حسن کا چہرہ زرد تھا، یہ صرف بی بی زینب ہی نہیں تھی، امام حسین بھی اپنے بھیا کے پاس آ گئے۔ امام حسین بی بی زینب نے بیان شروع کیے، امام حسین نے گریہ شروع کیا، امام حسن نے بھیا حسین کو بلا کر کہا حسین بھیا میرے پاس آ، باقی سب کو تو رونے دے، روتے ہیں رونے دے، تو نہ رو، میری زندگی میں نہ رو۔ کہا بھیا میں کیوں نہ رہوں، میں کیوں نہ رہوں؟ مولا حسن نے ایک جملہ کہا تھا، آج تک تاریخ میں ہے، مولا حسن نے کہا ہے اے حسین جان لے لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین تو میری مصیبت کے دن پر روتا ہے، آج میری مصیبت کا دن ہے، لیکن جو تیری مصیبت کا دن ہوگا اس جیسا دن کسی پر نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ ہم پرسہ دیتے ہیں مولا حسن کی بارگاہ میں، مولا حسن آپ پرسہ قبول کیجئے، لیکن اور بھی تو کوئی ہے نا، کوئی اور بھی تو ہے جس کو آپ کو ساتھ دیں گے محرم کے ایام میں، وہ کون ہے؟ میں ایسے نہیں بتاؤں گا، میں آپ کے ذہن کو تیار کروں گا۔ ہم سب زندگی میں رہتے ہیں، ہماری برادریوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، بیگانوں میں، جب کسی کے گھر میں کوئی مرنا ہو جاتا ہے نا، جب مرنا ہو جاتا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے چاہنے والے جتنا ان کی قرب ہوتا ہے وہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، محن کرتے ہیں، خواتین بھی روتی ہیں، مرد بھی روتے ہیں۔ اگر کوئی ان رونے والوں کو نہ جانے نا، اگر اجنبی ہو تو وہ پہچان نہیں سکتا، وہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ جو ایک طرف یہ جو رو رہا ہے، یہ جو مرد رو رہا ہے، کیا یہ اس کا کیا لگتا ہے؟ وہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ مرنے والے کا بھائی ہے، کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ یہ اس کا کزن ہے، وہ بھی ایسے رو رہا ہے۔ وہ جو خواتین رو رہی ہیں
ان میں سے وہ خاتون جو رو رہی ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ بہن ہے، یہ رو رہی ہے۔ وہ خاتون جو اس مرنے والے کو رو رہی ہے وہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کی پھپھی ہے۔ ہر ایک کے رونے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک نظر جب پڑتی ہے نا ایک بیوی کے اوپر، ایک خاتون کے اوپر، وہ کسی سے سوال نہیں کرتا کہ یہ کون ہے، وہ جان جاتا ہے کہ یہ اس مرنے والے کی دکھیاری ماں ہے، اس کی ماں ہے کہ جو اس طرح تڑپ تڑپ کر روتی ہے۔ ارے مرنے والے کو بھائی بھی روتے ہیں، ان کا دکھ برداشت کرتے ہیں، بہنیں بھی روتی ہیں، لیکن مرنے والے کا جو غم اور درد ماں کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور میں رک کر کہوں گا ابن عباس، تو نے رسول کو تو دیکھ لیا تھا 10 محرم کو سر میں مٹی ڈالتے ہوئے، لیکن آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے اس رسول ذاتی، ارے بی بی فاطمہ کا کیا حال تھا، مدینہ میں اس کا کیا حال تھا۔ آج بھی وہ ہر مجلس عزا میں جا کر اپنے حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ ہاں، اس ماں کو پرسہ دیجئے، دیجئے اے بی بی، اے سیدہ، ہم آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ شاید آگے سے جواب آئے، او مجھے پرسہ دینے والے، تو پرسہ دینا چاہتا ہے تو کس کس کا پرسہ دے گا؟ کس کس کا پرسہ دے گا؟ کیا تو مجھے میرے حسن کا پرسہ دے گا؟ ارے جس کا جنازہ نانا کے روزے سے پلٹ آیا، ارے جس کے جنازے پر تیر چلائے گئے، یا مجھے پرسہ دینے والے بتا، میں رسول ساتھی ہوں، میں تیری آقا ساتھی ہوں، مجھے بتا، مجھے پرسہ دینا چاہتا ہے، کیا تو اس جوان کا پرسہ دے گا جو میرے بابا کا ہم شکل تھا؟ اس کڑیا جوان کا پرسہ دے گا جو میرے بابا کا ہم شکل تھا؟ یا پھر بتا اس ششمہ علی اصغر کا پرسہ دے گا، ارے جس نے جی بن کر اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پیا تھا، جس نے اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پیا تھا؟ یا پھر مجھے اس کا پرسہ دے گا، ارے جس کا لاشا گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہو رہا تھا اور سر کے نیزے پر بلند تھا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کے سینے کو اس درد سے آشنا کرے، اس درد سے آشنا کرے جو درد آپ کے میرے مولا سجاد کے سینے میں تھا، میرے مولا سجاد کے سینے میں تھا۔ اس لیے تو وہ قرآن بچپن میں پڑھا کرتے تھے، سجاد تیرا سینہ درداں کا خزینہ۔ ارے وہ کون کہاں سے لائے وہ سینہ جو سجاد پر تھا؟ ارے جس نے شام کا بازار بھی دیکھا، ارے جس کی کبھی نگاہ اپنی پھپھیوں کے ننگے سر پر جاتی تھی، کبھی اپنے بابا کے سر کو دیکھتا تھا پھر سر جھکا لیتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ توپ کے وزن کی وجہ سے اس کا سر جھکا، نہیں یہ سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ ارے جب اٹھے تو سامنے پھپھیاں بے پردہ کھڑی ہو، ارے سامنے بھائیوں کے کٹے سر ہوں، ارے بابا کا کٹا سر ہو۔ ارے بعد از کربلا بھی میرے مولا حسین آپ سنتے آئے ہیں، اپنے بابا پر گریا کرتے رہے، ارے آنسو کے بدلے میں خون روتے رہے۔ لیکن میں آپ کو خلاصہ بتاؤں، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، مولا سجاد کو اپنے بابا کی ہر مصیبت پر بڑا رونا آتا تھا، بڑا گریا کیا مولا سجاد نے، لیکن مولا سجاد کو اپنے بابا کی ایک مصیبت بڑی سخت جب یاد آتی تڑپتے تھے۔ وہ کون سی مصیبت تھی؟ وہ بابا کی پیاس والی مصیبت تھی۔ ارے پیاس والی مصیبت تھی، میں دلیل دوں گا، اسی وجہ سے نا جب 13 محرم کو اپنے بابا کی ڈیری بنائی نہ کربلا ہوئے، وہ جو کچی مٹی کی قبر بنائی اپنے بابا کی، نارے فراق سے پانی لایا اور اپنے بابا کی قبر کے اوپر چھڑکا،
پھر سجاد بیٹھ کے بابا کی قبر پر اپنے دستے انگشت اپنے انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا اپنے بابا کی قبر پر. وہ جملہ کیا تھا؟ آج بھی تاریخ کے قلب کو تڑپا رہا ہے وہ جملہ. مولا سجاد نے کیا جملہ لکھا تھا؟ یہی جملہ سنو گے. لکھا تھا ہاذا قبر حسین بن علی الذی قتلوہ وانتشارا. او میرے بابا کی قبر کے سائروں، تم قیامت تک زیارت کرنے کے لیے آؤ گے، لیکن ذہن میں رکھنا یہ جو بڑے بڑے گنبد تم دیکھو گے ان کی قبر کے نیچے میرے بابا کا وہ جنازہ ہے. ارے جس کو 3 دن کا پیاسا قتل کیا، لیکن یہ نہیں ارے شاید پھر بھی نہ تم درد کو محسوس کرو. ارے میرے بابا کو 3 دن کا پیاسا